اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. Very respectable viewers, آج ہم بات کریں گے دی ڈیولپمنٹ آف ایگریشن ان سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ آف دا چلڈرن. اس میں خاص طور پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کوہیرسو ہوم انوائرمنٹ which is leading towards the breeding grounds for the aggression. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ variety of social economic factors those are affecting the child behavior of aggression. مثلا یہ ہے کہ ان کو پراپر ڈریسنگ وہ دستیاب نہیں ہے، اور سردی ہے تو اس میں سردی کا عنصر غالب ہے، گرمی ہے تو اس میں گرمی کا جو فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے، شیلٹر نہیں ہے، اور اس کے لیے پراپر جو ریسورسز ہیں، پراپر خوراک کی ضرورت ہے، اور پراپر پانی اور چیزیں اور ٹھنڈا پانی اور اس طرح کے سایہ دار جگہ گرمی کے موسم میں خاص طور پر، اور اسی طرح باقی جو گھر کی کنڈیشن ہے اور وہاں پہ صفائی اور اس میں آکسیجن کا گزر اور اس میں جو ریزیڈینشل کنڈیشنز ہیں وہ ہائیلی پرفیکٹلی بین ارینجڈ اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دا چلڈرن. تو یہ فیکٹرز ہیں، اگر ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لو economic factors ہیں that is being influencing on the violent behavior of the children. بچے آپس میں کیوں اگریسو ہوتے ہیں؟ گرمی کا موسم ہے اور موسم کی شدت ہے یا بہت زیادہ سردی کی شدت ہے، تو ایسے موسم میں ان کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں، ان کے لیے باقی جو فیسلٹیز ہیں جو باڈی کو مینٹین کرتی ہیں، ٹمپریچر کو مینٹین کرتی ہیں اور باڈی نیڈز کو مینٹین کرتی ہیں، اسی طرح نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ ہیں جو پراپر فلفل نہیں ہوتی، تو یقیناً دس آل سارٹ آف ڈیفیشنسیز آر لیڈنگ ٹوورڈز دی ایگریسو بیہیویئر. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پور ریزیلینس ہے. جو بچوں کے پیرنٹس کا سٹائل ہے، پیرنٹنگ سٹائل ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ دے آر یوزنگ وربل ابیوز، دے آر یوزنگ ایون فزیکل ابیوز، اور پھر یہ ہے کہ وہ کوپنگ سکلز ان کو نہیں دے پا رہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ان حالات میں سے مختلف صورتوں میں سے اپنے آپ کو نکالتے ہیں. Kids are using verbal abuse and they are not attending. Parenting اس طرح کی ہے کہ the free fall environment is there, اور no check and no balance and no guidance, no specific directions are given to the particular child to make corrective that behavior. اور اسی طرح یہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بیہیویئر اسٹیٹک ہوتا چلا جاتا ہے، اسٹیبل ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ جب دوسری صورتحال، دوسری سچویشن میں بچہ پہنچتا ہے تو وہاں وہ بیہیویئر جو ہے وہ ایگریشن کی صورت نظر آتا ہے، اور وہاں اسے ڈائریکشن ملتی ہیں تو وہ اس طرح سے ٹھیک نہیں کر پاتا جس طرح سے اس کو اس کے بچپن میں، اس کے باقی جو پیریڈ آف لائف ہے جو چائلڈہڈ میں اگر اس کو مینٹین کر لیا جاتا اور اس کو اس طرح کی ڈائریکشن ملتی کہ اس کا اسٹیبل بیہیویئر ڈیولپ ہوتا. اسی طرح پیرنٹنگ انفلیکسیبلٹی ہے، دے آر ناٹ اٹینڈنگ دا چائلڈ بیہیویئر، واٹ از گوئنگ آن، دا فزیکل ابیوز، دی وربل ابیوز اینڈ دی different abuses conducted by the peers and the other family members, that is not being controlled and checked. تو ایسی صورتحال میں پیرنٹس پریشان ہیں، ان کے پاس یا ٹائم نہیں ہے یا وہ ایسا کر نہیں سکتے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل
دی اگریسو میٹر آف دا کڈس. تو ایسے یا ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے تو ایگریشن کو ایگریشن سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیٹ ول ناٹ بی پراپرلی کنڈکٹیڈ ٹو ہینڈل اینڈ ٹو کنٹرول دا سچویشن. اور اس میں بلکہ یہ ہے کہ نیگیٹو ایموشنز آر گوئنگ ٹو بی ڈیولپڈ. اور لیکن اس کے نیگیٹو ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لیے اس کی نیڈس کو فلفل کیا جائے اور جس میں اس کی ہیلدی نرچرنگ ہو اور وہ ایک اعلیٰ شخصیت کی طرف قدم بڑھا سکے. تھینک یو ویری مچ.